من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق اللہ وبرکاتہ. نظم کا عنوان ہے خطاب نوجوانان اسلام. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، اس صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و قالو خدش حاجت روئے زیبارہ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی. جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. غنی روزے سیاہے پیر کنارا تماشا کن، غنی روزے سیاہے پیر کنارا تماشا کن کہ نور دید اش روشن کند چشم زلیخا را. نے خوش اعلان خراج سماعت فرمائی حافظ سفیان صاحب مسجد اعظہ کے پیشمان، اور پھر اس کے بعد کلام اقبال
حزب سابق سید معین الدین حسینی صاحب رکن مسجد انسانی کمیٹی نے سنایا کہ آج کی یہ محفل آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب ایاز شہر صاحب کے خطاب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں بروز 26 اپریل 2017 مطابق 28 رجب 1438 ہجری منعقد ہو رہی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج بھی مقرر صاحب نے ایسا عنوان دیا ہے جو ایک بڑا ہی دلچسپ ہے اور حالات کے پس پردہ بہت اہم ہے، یعنی فکر اقبال اور قوموں کا عروج و زوال۔ حضرات، یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ بڑی بڑی قومیں ان کا عروج ہوا، پھر ان کا زوال بھی ہوا۔ یہ اقبال کو صرف شاعر ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ وہ ایک فلسفی بھی مانے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کا عنوان بڑا ہی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ حضرات ہمارے ان مقرر کو، جن کے مزید تعریف کرنا مناسب نہیں ہوگا، کہ وہ ہمیں آج سے اب تک شاید 50 60 70 عنوانات سے خطاب کر چکے ہیں، اور آپ ان کی صلاحیتوں سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی مشورے شامل رہیں تو وہ ضرور قبول فرمائیں۔ ابھی مجھ سے وہ بات کر رہے تھے، ان کے صاحبزادے یہاں ساتھ آتے ہیں، تو میں نے پوچھا کیوں نہیں آئے ہیں، تو بولے کچھ تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن انہوں نے انگریزی میں اخباریات بچوں کو سمجھانا شروع کر دیا ہے کلاسز میں۔ وہ مزید اس پر روشنی ڈالیں تو آپ بھی کریں کوشش۔ میری یہ خواہش ہے کہ اقبال کا کلام جو آج شاید 100 سال پرانا ہو چکا ہے، وہ 100 سے زائد سال پرانا ہو چکا ہے، یعنی باغ درا کا جو کلام ہے اس میں شکوہ جواب شکوہ بھی ہے۔ کم از کم آپ اپنے بچوں کو شکوہ جواب شکوہ کی کتابیں چھوٹی ملتی ہیں، وہ شکوہ جواب شکوہ سے تو پہلے واقف کرائیے آپ، کیونکہ اس میں جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کا نچوڑ ہے، اسلامی تاریخ کا نچوڑ ہے، اس میں ہماری کوتاہیوں کا نچوڑ ہے، اور پھر شکوہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کیوں ہمارے پہ اتنا کرم نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اشعار سنانے کا تو موقع نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کو سنیں گے اور بچے بھی اگر سنیں گے تو شاید کلام اقبال کی طرف راغب ہوں گے۔ صرف شکوہ جواب شکوہ اگر سنا کے ان کو سمجھا دیا جائے۔ میں آج کے مقرر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں۔ درود و سلام حسن انسانیت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا۔ ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب، ہمارے اسلامی دانشور و مربی جناب معین الدین حسینی صاحب، ہمارے مخلص ترین دوست اور سرپرست جناب فیاض صاحب، شہر حیدرآباد کی جن سے پہچان ہے، شہر حیدرآباد کے بہت بڑے دانشور جناب نانک سنگھ نشتر صاحب، محافل عالیہ کے آرگنائزر اور ہمارے بزرگ شبیر صاحب، محافل عالیہ کے میڈیا انچارج، اور ہماری ان ساری
پروگرامز کو انٹرنیٹ پہ اور دنیا تک پہنچانے کا کام انجام دینے والے برادرم طاہر صاحب، ہمارے رہبر اور رہنما اس مسجد کے امام صاحب، اور تمام دانشور حضرات جن کی سماعتیں میرے لیے سند کا درجہ رکھتی ہیں، آپ سب کی خدمت میں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا اور ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے محسن، اپنے مرشد اقبال کے متعلق کچھ گفتگو کروں۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا عالم یا دانشور نہیں ہوں، بلکہ اسلامیات، تاریخ اور اقبالیات کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ میں جو کچھ بھی پیش کرتا ہوں وہ میرا حاصل مطالعہ ہے، اور اس بات کا امکان ضرور ہے کہ اس میں کچھ اغلاط بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور دوران گفتگو اگر نصیحت کی کوئی بات آتی ہے تو سب سے اولین مخاطب میری اپنی ذات ہے، اور اسے یہ نہ تصور کیا جائے کہ میں کوئی بہت اعلیٰ درجے پہ فائز ہو کر آپ کو نصیحت کروں، یہ میرا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ آج کا عنوان بہت دلچسپ عنوان ہے، قوموں کا عروج و زوال اور فکر اقبال۔ عام طور پہ عنوانات پہ گفتگو کرنے کے لیے دانشور حضرات کو تو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہوگی، علماء کو، لیکن مجھ جیسے طالب علم کو کسی بھی عنوان کی تیاری میں 12 سے 15 گھنٹے صرف کرنے پڑتے ہیں، اور اس عنوان کی تیاری میں مجھے تقریباً 12 سے 13 کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، اور پھر اس سارے مطالعے کو 35-40 منٹ میں سمیٹنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام میں ہماری مدد فرمائے، میری مدد فرمائے۔ انسانی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں مختلف تہذیبیں آئیں، مختلف تمدن آئے، مختلف قومیں آئیں، اور ہر ایک کا عروج ہوا، اور ایک عرصے تک وہ عروج پہ رہیں، اس کے بعد وہ زوال پذیر ہو گئیں۔ کچھ قومیں تو ایسی ہیں کہ جو کسی زمانے میں تہذیب کے اور تمدن کے انتہائی بلندی پہ تھیں، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ ایران و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ بہت ساری قومیں آئیں۔ اب دنیا کے سارے مفکرین، مورخین اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان وجوہات کا پتہ لگایا جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہو کہ وہ کون سے عناصر اور عوامل ہیں جن کے ذریعے سے قومیں عروج پاتی ہیں اور قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے، اور جس طرح سے موسم بدلتے ہیں اس طرح سے قومیں آتی جاتی رہتی ہیں، کچھ عناصر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک قوم عروج میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ دوسرے کو موقع مل جاتا ہے۔ ابن خلدون اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں کہ قوموں کی زندگی انسانی زندگی کے مماثل ہے۔ انسان جس طرح کے ایام طفولیت ہیں، اس کے بعد وہ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، پھر موت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قومیں بھی اسی پروسیس کی طرح اسٹیجز میں بڑھتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، عالم عروج پہ آتی ہیں، بوڑھی ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔
ہر عروج کے پیچھے کچھ، لیکن ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر عروج کے پیچھے کچھ متعین اسباب ضرور ہیں، اور ہر زوال کے پیچھے کچھ بنیادیں ضرور ہیں، اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ایک اور مورخ آرنلڈ ٹوائن بھی، یہ ایک مشہور مورخ ہے، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اسپنگلس نے جیسے یورپ کے خاتمے کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اسپنگلس، ابن خلدون اور آرنلڈ بٹ ٹوائن، یہ تینوں نے مختلف اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ آرنلڈ بٹ ٹوائن کا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے قوموں کے عروج زوال سے متعلق۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ قوموں کے اتار اور چڑھاؤ کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ قوموں کو مسلسل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے سامنے چیلنجز آتے رہتے ہیں، اور اگر وہ چیلنجز کا مؤثر جواب دے دیتی ہیں تو پھر وہ آگے بڑھتی ہیں، اور اگر وہ چیلنجز کا مؤثر جواب نہیں دیتی، اس کے پاس ان کی تیاری نہیں ہوتی اور ان کا رد عمل کمزور ہوتا ہے، تو ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی آرنلڈ بٹ ٹوائن کے یہاں پہ تہذیبیں اس وقت زندہ رہتی ہیں جب تک کہ ان کے اندر اپنی مدافعت اور چیلنجز کا جواب دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب یہ صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے تو قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اب قوموں پہ یہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے چیلنجز کو لیتی ہیں اور کس طرح سے اس کا سامنا کرتی ہیں۔ اگر وہ چیلنجز کو ٹیکل کر لیتی ہیں، اس کا جواب دے دیتی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک نئی زندگی پھر سے دوبارہ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قومیں اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت ارادی سے پستی میں جاتے ہوئے اچانک باؤنس بیک کرتی ہیں۔ میرا تعلق بھی چونکہ مینجمنٹ سے ہے، تو باؤنسنگ بیک ایک بہت بڑی خوبی بیان کی جاتی ہے۔ ہمیشہ جیتنے والے کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ہار کے، اٹھ کے، پلٹ کے پھر جیتتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اور آج کل MNCs کے انٹرویوز میں بھی یہ کافی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ باؤنسنگ بیک کی صلاحیت کیا ہے۔ تو قومیں جو باؤنس بیک ہوتی ہیں تو وہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں آتی ہیں، تو وہ پھر دوبارہ عروج پاتی ہیں۔ اب تاریخ کے طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قوموں کی عروج میں اس کے افراد کا کردار، سوچ اور نظریہ بہت بڑے عوامل ہیں جن سے یہ طاقت حاصل کرتی ہیں اور جن کے ذریعے سے قومیں عروج پاتی ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال میں آپ کو دوں گا کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب معاشرہ ایک منفی معاشرہ تھا، ایک نیگیٹو معاشرہ تھا۔ جہالت، پستیوں، آپ دنیا کی کسی بھی سیگمنٹس کو لے لیں، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ عرب اس میں بہت پیچھے تھے۔ معاشی لحاظ سے کچھ نہیں تھے، سماجی لحاظ سے ان کا کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ قیصر و کسریٰ نے نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ تو ایک ریگستانی خطہ ہے، یہاں کیا ملے گا ہم کو۔ اور پھر ثقافتی لحاظ سے بھی ان کا کوئی ایسا بڑا اثر نہیں تھا سوائے حضرت ابراہیم کے، جو وہ مانتے تھے کہ ہمارے جد اعلیٰ ہیں۔ اور سماجی لحاظ سے انتہائی گیا گزرا معاشرہ تھا کہ جہاں بیٹیوں کو تک دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں بعثت فرمائی، اور اس کے نتیجے میں جو اس قوم نے اپنی سوچ کو بدلا، اپنے کردار کو بدلا، اپنی قوت عمل کو بدلا، اپنے سامنے واضح مقصد رکھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جاہل، گنوار، اجڑ اور ریگستانوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح بسنے والی قوم، اس نے کچھ ہی عرصے میں ساری دنیا پہ اپنا جھنڈا گاڑ دیا، جسے کہ کسی جمع و خاطر میں نہیں لاتے تھے۔
میرا عنوان اقبال سے متعلق ہے کہ اقبال کی فکر میں قوموں کے عروج و زوال سے متعلق کیا چیزیں کہی گئی ہیں. یہ تو باتیں میں نے آپ کے سامنے تمہیداً بیان کی ہیں کہ ہمارے سامنے ایک نظریہ آ جائے کہ قوموں کی سوچ کس طرح سے ہے. اب ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے لیے سب سے بڑا مینول اور گائیڈ زندگی کے ہر مرحلے پر، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، قرآن پاک ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ ہمارے دو رہبر ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے ان دو چیزوں کو تھامے رکھا، یہ ڈیٹرنٹ ہے ہمارے زوال کو روکنے والی چیزیں ہیں. زوال ہمارے قریب نہیں آیا، اور جب ہم نے ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف نظریں دوڑانا شروع کی تو پھر ہم زوال سے دو چار ہو گئے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج ہمارے بارے میں ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ. شاید شعر اسی طرح کا ہے، وہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. یہ ہمارا ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے قوموں کے بارے میں؟ سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، مولانا تشریف فرمائے، اگر میں غلطی کروں پڑھنے میں تو میری اصلاح فرمائیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ آپ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. جسٹس اسماعیل صاحب تشریف فرما آ گئے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. آپ کی اجازت سے پھر کنٹینیو کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت چھوٹا سا فارمولہ دے دیا ہے، اور آج کے مینجمنٹ کا بہت بڑا فارمولہ ہے یہ، کہ unless there is a change from inside, nothing forced from outside can work. یہ ہمارا ہے. اقبال اسی بات کو لے کر اپنے ایک فارسی کلام میں اپنے ان کے جو مرشد ہیں پیر رومی، ان کے حضور پہنچتے ہیں عالم تخیل میں، اور پھر ان کے لیے چونکہ قوموں کے عروج و زوال کا بڑا مسئلہ تھا، اور اقبال جس زمانے میں پیدا ہوئے، آج کے حالات تو بہت بہتر ہیں امت مسلمہ کے لیے الحمدللہ. یہ اور بات ہے کہ زوال کا دور ختم نہیں ہوا، لیکن اقبال جس دور میں پیدا ہوئے، جس دور میں ان کی شاعری اور فکر آئی، وہ تو بڑا گھٹا ٹوپ اندھیرے والا دور تھا. 53 مسلم ممالک غلام تھے، ہندوستان ہمارا ملک خود غلام تھا. اقبال اپنے مرشد رومی سے کہتے ہیں، زندہ ہے مشرق تیرے گفتار سے، زندہ ہے مشرق تیرے گفتار سے، امتیں مرتی ہیں کس آزار سے. آزار یعنی بیماری. امتوں کی وہ کون سی ڈیسیز ہے، وہ کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے امتیں مرتی ہیں. تو مولانا روم پیر رومی نے اس کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں، ہر ہلاکے امتیں پیشی کی بود، ہر ہلاکے امتیں پیشی کی بود، زرن کے بجندل گمانے برمند عود. پیر رومی کہتے ہیں، سونے میں تولنے والی بات ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ یعنی امتیں اس لیے ہلاک ہوتی ہیں کہ وہ عام لکڑی کو خوشبودار عود کی لکڑی سمجھ لیتی ہیں. عام لکڑی کو خوشبودار عود کی لکڑی سمجھ لیتی ہیں، یعنی کھوٹے کو کھرا یا باطل کو حق مان لیتی ہیں. اسی لیے امتیں مرتی ہیں. اسی لیے اقبال نے بھی کسی اور جگہ کہا تھا نا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، یوں غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اپنی تہذیب سے، اپنی روایتوں سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تاریخ سے ناشنا جب قوم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر احساس کمتری جنم لینے لگتا ہے.
اور وہ سمجھتی ہے کہ دوسرے ہم سے بہتر ہیں، ہم کم ہیں، اور یہی احساس کمتری انہیں ذہنی غلامی پہ آمادہ کر دیتی ہے. اور ذہنی غلامی جسمانی غلامی سے زیادہ بری چیز. جسم کو غلام بنایا جا سکتا ہے، سوچ کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. فیض احمد فیض کو جب جیل میں رکھا گیا، میں پڑھ رہا تھا ان کی سوان حیات، تو جیلر نے کہا کہ قید میں آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ تو فیض احمد فیض نے کہا تھا قید میں تو تو ہے، قید میں تو تو ہے، کیونکہ تجھے ہماری فکر ہے اس چار دیواری کی. ہم تو یہاں ہمارا جسم ہے لیکن ہماری سوچ عالمی لیول پہ سفر کر رہی ہے، تو کیا ہمیں قید میں رکھ سکتا ہے؟ تو یہ مردان حر کی بات ہے. آج ہی مروان البرغوثی جو فلسطین کے بہت بڑے قائد ہیں، آج کے انقلاب میں ان کا انٹرویو آیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل ہمارے جسموں کو قید کر سکتا ہے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹی کر سکتا ہے، لیکن ہماری فکر، ہماری سوچ اور ہمارے جذبے کو ختم نہیں کر سکتا. تو یہ مردان حر کا جذبہ ہے. اب ہمارے سامنے کوئی ایک مثال ہونی چاہیے. اب میں قوموں سے ہٹ کر اپنی بات، چونکہ وقت بہت کم ہے اور مجھے ختم کرنا ہے، ابھی بہت سارے اقبال کے اشعار بھی پڑھنے ہیں، ہم ملت اسلامیہ پہ مرکوز کر لیتے ہیں اپنی گفتگو کو اس کے عروج زوال کے مطابق. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو تاریخ اسلام کی نشست میں قوموں کے عروج زوال پہ مکمل گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ موقع دے، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے قرآن نے جا بجا دی ہے، اور سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے. بنی اسرائیل سے ہماری بہت مماثلت ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو کچھ کرے گی اس کا مفہوم حدیث کا تم بھی کرو گے. نعل بن نعل، یعنی جوتا ایک دوسرے سے جیسا ہوتا ہے اس طرح سے مماثلت ہے، یعنی کہ اگر وہ کوہ میں گھس جائیں تو تم بھی کوہ میں گھسو گے. تو بنی اسرائیل میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، جس سے کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہوئی تھی، وہی خرابیاں امت مسلمہ میں پیدا ہوئی. قرآن مجید نے دو جگہ بنی اسرائیل کو بہت انداز سے مخاطب کرتے ہوئے کہا. ایک جگہ جہاں انہیں بہت بڑی فضیلت دی گئی تھی جب تک وہ اللہ کے احکام پہ عامل رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورۃ البقرہ کی آیت 47 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام عالمین پہ فضیلت دی ہے. بلکہ ایک طالب علمانہ میرا خیال یہ ہے کہ امت مسلمہ کا تو امت وسط کہا گیا، لیکن بنی اسرائیل کو تو فضلتکم علی العالمین، سارے عالموں پہ فضیلت. کتنا بڑا مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا. لیکن بنی اسرائیل نے جب اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، پیغمبروں کی تکذیب کی اور جھٹلانے لگے، موسیٰ سے کہا کہ جاؤ تم لڑو، تم اور تمہارا اللہ، نحن قائدین، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، جاؤ لڑو. من و سلوہ اترا تو کہا کہ نہیں، ہمیں پیاز اور مسور چاہیے. ایک عجیب قوم ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زوال پذیر کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی. یہ بنی اسرائیل کا کردار ہمارے سامنے ہے. ہم قرآن کا مطالعہ کریں. آج میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ میرا ایمان ہے کہ آج ہمارے سارے مسائل کا حل قرآن مجید میں. ہم اس سے جڑیں تو صحیح. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہے اور آپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. میرے دوست سمیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ پہ میسج بھیجا، بڑا دلچسپ میسج تھا. انہوں نے کہا کہ میں لکھے صاحب جو لکھا، انہوں نے کہا کہ میں بڑا تعجب کرتا تھا کہ ہمارے اکابرین
رات رات بھر قرآن میں کیسے گزارتے تھے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگان دین رات رات بھر قرآن میں گزار دیتے تھے اور روز گزارتے تھے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب انٹرنیٹ آیا اور واٹس ایپ آیا اور فیس بک آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان کس طرح سے رات رات بھر اس کے ساتھ گزارتے. ہمارے نوجوانوں کا یہ شوق میں رات گزر رہی ہے اور ان کی اس شوق میں رات گزرتی تھی. یہ شوق انہیں تنزل کی طرف لے جا رہا ہے اور وہ شوق انہیں عروج کی طرف لے جا رہا تھا. بہرحال علامہ اقبال کی بات ہمارے سامنے ہے. میں مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہر شب کا ایک صبح ضرور ہوتی ہے. رات جتنی تاریک ہوگی صبح روشن اتنی ہی زیادہ ہوگی. لیکن میرے دوستو، اس روشن صبح کی استقبال کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، یہ بھی ہمیں اپنے جائزہ لینا چاہیے. اسلام اللہ کا دین ہے، ساری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے. یہ ساری دنیا میں غالب ہو کے رہے گا، پھیل کے رہے گا، وتھ یو اور وداؤٹ یو. اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس میں غلبے میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے فنگر پرنٹس جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ادروائز اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت خطرناک حالات آ گئے، کہا اب تو ختم ہو گیا اسلام، اب تو ختم ہو گیا، اب دین ختم ہو گیا، اب یہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو ابھارا. علامہ اقبال نے جسے کہا تھا، ہلاکو خان نے قتل و غارت گیری کی، اتنا قتل عام کیا، اتنا قتل عام کیا کہ اب لگا کہ اب اس سرزمین پہ تیرا اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت کے اسی قاتل قوم سے اسلام قبول کرواتا ہے اور وہ اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں ہمارے رب کے. عزت جو رب نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کر کے دی ہے وہ ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور پھر عروج و زوال، اتار چڑھاؤ، یہ قوموں کا حصہ ہے، لگا ہوا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ گردش ایام قوموں کے درمیان لگی رہتی ہے، کبھی یہ اوپر تو کبھی وہ نیچے، کبھی وہ نیچے تو کبھی وہ اوپر. یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل عنصر یہ ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق اس زمانے میں کیا ہے، عروج کے زمانے میں آپ کا کیا تعلق ہے اور زوال کے زمانے میں کیا تعلق ہے. دوران مطالعہ مجھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قوموں کا عروج و زوال اور قرآن پہ مطالعہ کرنے کا موقع ملا. مولانا لکھتے ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ہم نے اپنی خوبیاں گنوا دی اور دنیا کی مغضوب قوموں کی برائیاں سیکھ لیں. پھر اپنوں کے آگے سرکش ہو گئے اور غیروں کے سامنے ذلت سے جھکنے لگے. ہم نے اپنے پروردگار کے آگے دستے سوال نہیں بڑھایا لیکن بندوں کے دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑے چن کر کھانے لگے. ہم شہنشاہ ارض و سماوی کی خداوندی کی نافرمانی کی مگر زمین کے چند خطوں کے مالکوں کو اپنا خداوند سمجھ لیا. ہم پورے دن میں ایک مرتبہ بھی خدا کا نام ہیبت سے نہیں لیتے. میں بھی جائزہ لیتا ہوں، آپ بھی جائزہ لیجیے. تبدیلی کا عمل ہماری ذات سے شروع ہونا چاہیے. ہم مکلف نہیں کہ سارے ہندوستان میں سارے معاشرے کو بدل دیں. تبدیلی اپنی ذات میں شروع کیجیے. یہ اکائیاں ایک یونٹ بنے گی اور یہ یونٹ ہی ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا کرے گا. تبدیلی کا عمل اپنی ذات سے ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ہم پورے دن میں ایک مرتبہ بھی خدا کا نام ہیبت سے نہیں لیتے لیکن سینکڑوں مرتبہ اپنے غیر مسلم حاکموں کے ہیبت کے تصور سے کانپنے اور لرزنے لگتے ہیں. فلاں آ گئے، اب کیا ہوگا ہمارا؟ کون فلاں؟ کئی فلاں آئے اور چلے گئے لیکن میرا اللہ باقی ہے، میرا رسول باقی ہے، میرا دین باقی ہے. کون نپٹا سکتا ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، مٹو گے تم.
ناقدر لوگ چلے جائیں گے، قدردانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اگر تم نے میری بات سنی تو ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین کی میراث تو اصل میں میرے نیک بندوں کے لیے ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، ایمان کے تیسرے درجے پہ عمل کرنے والے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے معاشرے میں۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر میری بات ناظرین کو یا سامعین کو بری لگے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ایمان کے تیسرے درجے پہ عمل کرنے والے کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اے نبی، ہم کو آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم ساری کائنات نہیں بناتے۔ پھر علامہ اقبال یہ بھی فرماتے ہیں، اب آج میں مختلف لوگوں سے ڈسکشن بھی کر رہا تھا کہ زوال کے کیا اسباب ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ نہیں ہماری معیشت کمزور ہے، تو مجھے یہ لگا کہ معیشت تو زیادہ اچھی ہوئی ہے اب۔ ہمارے بچپن میں ایک آدھ ہی گھر میں ایک آدھ کلو کوئی چیز آتی ہوگی، آج کل تو ہر آدمی آ رہا ہے، بلکہ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی بچے ہوٹل سے کھانے کے لیے کہتے ہیں تو جاتا ہوں تو لائن لگی ہوئی ہے، 20 منٹ ٹھہرنا پڑتا ہے ٹوکن لے کے۔ اتنا زیادہ رزق، اتنی زیادہ معیشت، بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس کا جواب، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بند ہے مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں، یہ کچھ اور عناصر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بشارت بھی دی ہے، ایک فارمولا دے دیا ہے غلبے کا۔ آج بھی ہم اس فارمولے کو اپنا کے غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ ساری انسانیت ہماری انتظار کر رہی ہے۔ بڑے بڑے مورخ لکھ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب، دنیا کی ساری تہذیبیں اب کسی ایک نئی تہذیب کے انتظار میں آئے کہ وہ آئے اور اسے ریپلیس کرے۔ مغربی مفکرین کہتے ہیں لیکن اس تہذیب میں ایک بات ہونی چاہیے کہ اس کے اندر روحانیت ہو۔ کسی شاعر نے ہمارے بارے میں کیا خوب کہا ہے، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، چوں خواب گراں خیز، کتنی نیند ہے، کتنا سوئیں گے، کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہے۔ میرے حجاج اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو لے جائے حج پہ، جو حج سے واپس آتے ہیں میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ ماشاء اللہ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری 2 بلڈنگیں اور 3 بڑھ جائیں، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میری بچی انجینئر بن جائے، اور دولت کا اضافہ ہو، خوشحال ہوں، کوئی بیماری نہیں آئے۔ میرے دوستو، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم زوال پذیر کیوں ہو گئے ہیں؟ کبھی دعا کی ہم نے بیت اللہ جا کر، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کب عروج دے گا تو؟ کب ہماری آنکھوں کو وہ منظر بتائے گا کہ تیری شریعت نافذ ہو؟ دعا کی ہم نے کبھی؟ میرے ایک دانشور دوست کہہ رہے تھے کہ بیٹا کام کرنا ہے تو کالجوں میں جاؤ، دانشگاہوں میں جاؤ، مسجدوں میں مانگنے والے آتے ہیں، صرف یا اللہ سے مانگتے ہیں یا بندوں سے مانگتے ہیں۔ حالانکہ مسجدیں تو علم کا سرچشمہ تھی ہماری۔ ایک فرق ہے ایک مورخ میں اور قائد میں۔ مورخ ماضی میں جھانک کر تاریخ لکھتا ہے، ماضی میں جھانکتا ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اور مورخ بھی عجیب ہے، یا تو قلم اٹھا کے لکھتا ہے یا قلم دبا کے لکھتا ہے، جیسے حالات ہوں اس کے۔ لیکن ایک قائد مستقبل میں جھانک کر تاریخ رقم کرتا ہے، جھانکتا ہے مستقبل کے اندر اور اپنی قوم کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اقلیت اور اکثریت کوئی بڑی بات نہیں ہے،
ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پہ کبھی بھی 2 لاکھ سے زیادہ انگریز نہیں رہے، اور ان انگریزوں نے کروڑوں لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا۔ 7 سمندر دور اس ہندوستان نے بیٹھ کر اس کا وائسرائے چاہے تو خود مختاری کا اعلان کر سکتا تھا، اپنی ملکہ سے بغاوت کر سکتا تھا، اپنے بادشاہ سے، لیکن ایک سوچ، ایک طرح کی بات، انہوں نے غلام بنایا۔ 200 سال تک ہم پہ حاکم رہے۔ ہمارے پہ زوال ایسے ہی نہیں آیا، چند بادشاہوں کے علاوہ عام جو بادشاہ تھے، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کے، کہ فرقہ وارانہ ہم منگی کمیونل ہارمونی اس ملک کو سجانے سنوارنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمارے اس دور کے قائدین کی بھی اور اس دور کی قائدین کی صبح 12 بجے ہوتی ہے، جبکہ انگریز وائسرائے صبح 7 بجے گھوڑی کی پیٹھ پہ سوار ہوتا اور رات میں اٹھتا تھا مغرب کے بعد۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے قائدین بھی ہیں ہمارے، میں ان کی یہ نہیں کر رہا ہوں۔ قول و عمل کا تضاد یہ ہمارا شعار بن چکا ہے۔ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، لیکن بازو والے کے گھر میں ہو، میرے گھر میں نہیں، کیونکہ میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ اب میں علامہ اقبال کی کچھ چیزیں، کچھ اشعار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے۔ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میل آسے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ۔ اور پھر علامہ اقبال اس میں کہتے ہیں کہ شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ساقی۔ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ پھر کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں۔ قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو ویسٹرن سویلائزیشنز کی طرح مت سمجھ، ویسٹرن کنٹریز کی طرح مت سمجھ، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خالی خلی زبانی دعووں اور آرزوؤں اور امنگوں سے نہیں ہوتا۔ یا اللہ انگریزوں کے توپ میں کیڑے پڑو تو کیڑے نہیں پڑ جاتے، آپ کو میدان عمل میں آنا ہوگا، 313 کو لانا ہوگا، پھر اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ یا اللہ ہم یہ کچھ کر سکتے تھے، اب آگے تیری مدد۔ یہ ہمارے حضور کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ طاقت، وہ چینجنگ پاور ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ محض گفتار کے غازی بننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ اتحاد۔ پھر جواب شکوہ میں ہمارے عروج و زوال کی ساری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبانی اقبال نے بیان کر دی۔ شکوہ میں ہم نے بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ ہم نے یہ تھے وہ تھے، ہم فلاں تھے، ایسے تھے ویسے تھے، ہم نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ ہاتھ بے زور ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اڑ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں،
تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا، خم بھی نئے، حرم کعبہ بھی نیا، بدھ بھی نئے، تم بھی نئے۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں میرے اور آپ کے لیے کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، مسجد مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ اب آج جا کے دیکھیے فجر کی نماز میں کیا ہوتا ہے، کتنی صفیں بھرتی ہیں۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کہ یہ آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ نہیں چاہیے ہمارے کو ایسے لوگ جو ہماری آباد کو بلند نہ کریں۔ اسلام کمزور قوموں کا مذہب نہیں رہا ہے، بہادر قوموں کا مذہب رہا ہے۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں ہمارے زوال کے بارے میں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ و خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کا مدفن تم ہو نکو نام سے قبروں کی تجارت کر کے، ہو نکو نام سے قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو کہ جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے آبا تھے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے، کیا کیا تھا، لیکن تم کیا ہو؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، کل کیا ہوتا دیکھیں گے۔ دوستو ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، زندگی ہمیں گزار رہی۔ پھر کہتے ہیں منفیت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک۔ ایک صاحب نے کسی صاحب کے خلاف فتویٰ دیا، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کو کافر کہنا، تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات چھوڑو، ان کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر۔ منفیت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آخری میں آخری ایک شعر علامہ اقبال کا کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے آج کی گفتگو کا حاصل ہے کہ ایک زوال یافتہ قوم عروج کس طرح سے حاصل کرے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، تیری ڈھال ہے، اور عشق کیا ہے؟ تلوار ہے تیری، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کے لیے تیری تکبیر آگ ہے، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ کیا چیز ہے جہاں، کچھ نہیں ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی لغزشوں سے، دنیا کی آلائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اسلام کو پھر سے سربلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نے وہ جیسے رات انگریزی میں کہا جاتا ہے برننگ آف نائٹ آئل، بول کے کہ وہ کتنی تیاری سے آئے ہیں وہ خود ہی انہوں نے بیان کیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا آغاز میں، چند حضرات بعد میں آئے، کہ شکوہ اور جواب شکوہ علامہ کا جو کلام ہے بانگ درا میں، مجموعہ پہلا بانگ درا ہے علامہ اقبال کا، تو اس میں شکوہ اور جواب شکوہ کی بھی چھوٹی سی طبع کی ہوئی کاپیاں آپ کو ملیں گی۔ وہ جو ہے آپ بچوں کو پڑھائیے، سنائیے، سمجھیے اور گھروں میں اس کو عام کیجیے۔ آپ نے جو اتفاق کی بات ہے
کہ جو اشعار پڑھے اس میں کئی شکوے کے ہیں اور کئی جواب شکوے کے. جواب شکوے کے زیادہ ہیں، شکوے کے کم ہیں. تو بہرحال اس کا اندازہ یہاں 45 منٹ کی تقریر میں نہیں ہوگا. آپ کو اندازہ جب ہوگا جب کہ مخرج صاحب نے جو حوالہ دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. دوسرے چیدہ باتیں ذہن میں آئیں. آپ نے کہا جیل میں تھے وقت جسم کو تو رکھ سکتے ہیں، تو شاید پنڈت برج نارائن چکبست کا شعر ہے کہ زباں کو بند کریں یا مجھے اسیر کریں، اسیر کے قید کرنا، زباں کو بند کریں یا مجھے اسیر کریں، میرے خیال کو بیڑی پنا نہیں سکتا. پنڈت برج نارائن چکبست. اسی طریقے سے قرآن کا ایک حوالہ دیا گیا. قرآن میں ایک آیت ہے جس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی آپ مدد نہیں کرتے. تو اس کے اوپر بھی ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو کہ آپ اپنی حالت بدلنے کا خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ ایسے نسخے ہیں جس کو سمجھ کر اس کی گہرائیوں پہ جا کر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے مقررین کس قدر تیاری سے آتے ہیں اور ہمیں استفادے کا موقع دیتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ چھٹیاں ہوئی ہیں، وہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ IPL پورے چھٹیوں پہ حاوی ہے. ہمارا نوجوان رات میں دیر تک جاگنا جانتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایسی محفلوں سے استفادہ کرنا نہیں چاہتا. اب اس کے لیے کیا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ آپ ہی بتائیے کہ اگر ہم اس عمر والے لوگ اگر ان کی توجہ نہ ان کو مبذول کروائیں تو اور کس طریقے سے وہ اس کی جانب توجہ کریں گے، جبکہ وہ چبوترے آباد ہیں اور چبوترا آپریشنز پولیس کر رہی ہے اور فلاں ہو رہا ہے. وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ دہرا چکا ہوں میں. کوشش کریے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ان چھٹیوں میں کم از کم ان کو لائیں. ان کو ایک ترغیب ہوگی کہ جو ہے ایسی محافل سے ان کو کیا کچھ استفادہ ہو سکتا ہے اور حالات حاضرات سے واقفیت ہوگی. انجمن ترقی اردو کی جانب سے اردو ہال میں گرمائی کلاسز چل رہے ہیں، اس میں شریک کروائیے جو بچے اردو سے واقف نہیں ہیں. 8:30 سے ہوتے ہیں اور 10:30 تک کل سے شروع ہوئے، آج سے شروع ہوئے. وہ بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت ہو. ایک گزارش ہے کہ ابن غوری صاحب کے مکان کے پاس کوئی رہتے ہیں تو ملہ پلی میں ان کو کچھ کاغذات بھیجنے ہیں، ذرا لیتے ہوئے جائیے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ دعا ہو چکی ہے اس لیے محفل کے برخاست کیے جانے کی اعلان کرتا ہوں.